صل على محمد وآل محمد. نعرے حیدری حیدری نعرے سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام والشريعة والإحكام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين ولعنة الله على آلائهم مغاصبي ومنكري وفضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدون وقضى ربك ألا تعبدون إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ معروضات بیان کروں، گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مبارک حسین ابن ظاہر حسین کی روح کی اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بابا سے بلند نعرہ صلوات. ٹینشن نہ لیں آپ لوگ، اتنا ہی وقت لوں گا کہ جتنا سوز سے لے کر کے پیشخانی تک لگا ہے، اتنا ہی وقت میں مجلس تمام کر دوں گا. اور تقریباً میرے خیال سے 40 یا 45 منٹ ہوا ہے ساری چیز ملا کر کے، تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ 40 سے 45 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے. اور چونکہ اب یہ کوئی عذر بھی نہیں کر رہے، چونکہ ایام کے اعضاء چل رہے ہیں، یہاں لوگ رات بھر شب بیداری میں جب کہ صبح کر دیتے ہیں، تو اگر یہاں 1 گھنٹہ اگر لیٹ بھی ہو جائے تو عموماً انسان آج کل رات میں
11-12 بجے 12:30 تک سوتا ہی ہے. تو اگر مجلس ہو بھی گئی 40-45 منٹ پھر اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں, پھر اپنے گھر جائیں گے. تو اتنا ہی دیر پڑھوں گا جتنی دیر سوز خوانی سے لے کر کے پیش خوانی تک کے سلسلے کو جاری کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم, بزرگان ملت, معزز سامعین اکرام, یقیناً یہ فرش عزا, یہ عزائے حسین ہم کو ایک نعمت کی طرح عطا ہوا ہے. یہ فرش عزا اتنی بڑی نعمت کا نام ہے کہ اگر اس کی ہم فضیلت اور فوائد کو جان جائیں, اگر ہم اس کے فضائل کو سمجھ لیں, تو ہم جو باہر کھڑے ہو کے مجلس نالی کنارے اور گدی پہ بیٹھ کے سنتے ہیں, تو پھر ہم باہر کھڑے ہو کے نہ سنیں گے, اندر آ جائیں گے. اتنی فضیلت ہے. اور ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کے سامنے مسئلہ بھی واضح کر دوں اس کے حوالے سے اور روایت بھی بیان کر دوں. جو لوگ نجف گئے ہیں, نجف سے کربلا امام حسین کے حرم گئے ہیں, اللہ انہیں دوبارہ پہنچائے. اور جو نہیں گئے ہیں, دعا ہے کہ پروردگار ان کو نجف اور کربلا کی زیارت کرائے. نجف میں امام علی کا حرم روضہ اور کربلا میں امام حسین سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے. امام حسین کی جہاں روضہ ہے, جہاں زری ہے, آیت اللہ سستانی, آیت اللہ خامنئی اور تقریباً سارے مراجع اکرام کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پہلی بار وہاں کربلا معلی میں ذریعے امام حسین جہاں رکھی ہے, اس قبے کا جو ذریعے کے اوپر قبہ ہے, گنبد جسے کہتے ہیں, قبے کے نیچے اگر جا کر کے پہلی بار دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے, اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے, قبول ہوتی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو قبہ کا دائرہ ہے اس حد تک پہلی بار جائے تو اس کی تو قبول ہوتی ہے, اس کے علاوہ 2-3-4 بار جتنے بھی بار جائے اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے, اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حکم یہ بھی ہے کہ اگر ذریعے مبارک کے قریب جائے انسان تو وہاں انسان کو نماز کے لیے اختیار ہے, چاہے انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے اور چاہے پوری نماز پڑھ لے. چونکہ سفر میں نماز قصر ہے, اب وہاں انسان کو اختیار ہے, یا انسان نماز قصر پڑھ لے یا پوری پڑھ لے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ امام نے اپنے وطن کو سب کا وطن قرار دیا ہے, اپنے وطن کو سب کا وطن قرار دیا ہے. اس لیے اور جو فضیلت جو عظمت اس قبے کی ہے وہی فضیلت وہی عظمت اس فرش عزا کی ہے. جو فضیلت جو عظمت اس قبے کی ہے, قبے کے نیچے کھڑے ہو کے رہ کر کے دعا مانگنے کی ہے, وہی فضیلت وہی عظمت وہی فضائل اس فرش عزا پہ آ کر کے دعا مانگنے کی ہے. فرش عزا پہ آ کر کے دعا مانگنے کی ہے. اب اگر اس کے باوجود بھی ہم باہر کھڑے ہو کر کے گدیوں پہ بیٹھ کر کے گاڑی کے مجلس سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنی بڑی فضیلت اور فوائد سے دور رکھے ہیں, اپنے آپ کو اتنی دور فضیلت اور فوائد سے دور رکھے ہیں. جو باہر سن رہے ہیں وہ بھی آئے, لیکن وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح قبے سے دور ہو کے جو زیارت کر رہے ہیں اسی طرح ہے. جو قبے سے ذریعے امام حسین سے دور ہو کے زیارت کر رہے ہیں, دور سے زیارت کرنے کا اور ثواب ہے, قبے اور ذری کے قریب پہنچ کر کے جانا اور ثواب ہے. اسی طرح مجلس میں آ کر کے فرش عزا پہ بیٹھ کر کے مجلس کا ثواب اور ہے, اور باہر سے کھڑے ہو کر کے مجلس کو سننا اور ہے. باہر کھڑے ہو کر کے مجلس کو سننے کا ثواب اور ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزو, ہم نے اس فرش عزا کی عظمت نہ جانی,
ہم نے اس فرش عزا کے معیار اور کمال کو نہ جانا. ہم جس دن اس فرش عزا کی عظمت کو درک کر لیں گے, سمجھ لیں گے, یقیناً ہم پھر اپنے آپ کو فرش عزا سے دور نہ رکھیں گے, ہم اپنے آپ کو دور نہ رکھیں گے. اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ اس فرش عزا کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے, جنت سے تعبیر کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہو سکتا ہے جو باہر کھڑا ہو کر کے مجلس سن رہا ہے, ہو سکتا ہے انسان شیطان اس کے ذہن میں وسواس پیدا کرے, ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر ہٹ جائے, تو ہو سکتا ہے گناہ کر بیٹھے. لیکن فرش عزا کا کرم یہ ہے, فرش عزا کی فضیلت یہ ہے, جب وہ فرش عزا پہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا, جتنی دیر ذکر حسین, ذکر اہل بیت, ذکر علی سنے گا, اتنی دیر وہ گناہوں سے بچے گا اور ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا اس کے. عزیزو, یہ فرش عزا کا معیار ہے. انشاءاللہ کل موقع ملا تو فرش عزا پہ بیان کروں گا, فضیلت فرش عزا, چونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, باپ کی مجلس ہے, لہذا اپنے موضوع کے مطابق مجلس پڑھنا چاہوں گا. عزیزو, یقیناً باپ ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے. باپ بہت بڑی نعمت کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے اولاد کے لیے باپ گویا ایک ڈھال بن کر کے ہر لمحہ, ہر مصیبت, ہر وقت, ہر پریشانی میں اولاد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اولاد پہ کوئی بھی پریشانی, مصیبت, مصائب آتے ہیں تو باپ پیچھے سے حوصلہ دیتا ہے, بیٹا گھبرانا نہیں, تم اکیلے نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. بیٹا تم گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ہمراہ ہوں. یہ کیوں؟ اس لیے باپ جان رہا ہے کہ اگر میں باپ ہو کے اپنی اولاد کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میری اولاد, میرا بیٹا بکھر کے رہ جائے گا, میرا بیٹا بکھر کے رہ جائے گا. جو اس پریشانی میں مبتلا ہے وہ پریشانی اس کو گھیر لیں گی, وہ پریشانی اس کو گھیر لیں گی. عزیزو, آپ باپ کے اور ماں کے حوالے سے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ فضائل ماں اور باپ کے حوالے سے بھری پڑے ہیں. قرآن میں متعدد آیات باپ کے حوالے سے, ماں کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. عزیزو, باپ کے بارے میں ملتا ہے کہ باپ گویا ایک شجرہ سایہ کی طرح ہوتا ہے. باپ ایک شجرہ سایہ کی درخت کی طرح ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ دیکھیں کہ جب ایک درخت, ایک پیڑ جو ہوتا ہے نا, وہ چاہے کسی چیز کا پیڑ ہو, چاہے نیم کا ہو, آم کا ہو, کسی چیز کا پیڑ ہو, جب ایک پیڑ اور ایک درخت جب ہوتا ہے تو وہ اپنے نیچے آنے والے کو سایہ دیتا ہے, اپنے نیچے آنے والے کو آرام بخشتا ہے, اپنے نیچے آنے والے کو سایہ دیتا ہے, آرام دیتا ہے, سکون دیتا ہے. عزیزو, آرام دیتا ہے. بس یہی کیفیت باپ کی ہے, لیکن بس دونوں میں ایک فرق, تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق بس اتنا سا ہے, یہ ہے کہ جب یہ شجر جو سایہ دے رہا ہے, اس میں ساری خوبیاں ہے, آکسیجن دے رہا ہے, یہ اس کے پتے بھی کام آتے ہیں, اس کی لکڑیاں بھی کام آ رہی ہیں, اس کے پھل بھی کام آ رہے ہیں, ساری خوبیاں ہیں. لیکن ایک کمی اس شجر اور درخت کے نیچے ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے درخت کی کمی؟ وہ کمی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ شجر, یہ درخت کے سائے میں, اس کے نیچے جب کوئی چھوٹا پودا کوئی چھوٹا اگر پیڑ لگا دیا جائے, آپ اس پیڑ کو جو لگا رہے ہیں اس کے نیچے آپ اسے کھاد دیتے رہیے, پانی دیتے رہیے, کچھ بھی آپ اس کے ساتھ کرتے رہے, محنت کرتے رہے, مر جائے, آپ دم توڑ دے محنت کرتے کرتے. آپ سوچیں کہ یہ پودا جو میں نے چھوٹا سا لگایا ہے یہ بڑا ہو جائے. یاد رکھیے, ایک درخت کی کمی, جو بڑا درخت ہے اس کے نیچے جو چھوٹا درخت ہے, بڑے درخت کی کمی یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے درخت کو اپنے سے آگے بڑھنے نہ دے گا.
اپنے جو اس کے نیچے جو چھوٹا درخت لگایا گیا ہے اس درخت کی جو بڑا درخت ہے اس کی کمی یہ ہے کہ اپنے چھوٹے درخت کو اپنے سے آگے بڑھنے نہ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جان رہا ہے کہ اگر یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا, اگر مجھ سے یہ آگے نکل جائے گا, اگر یہ مجھ سے آگے ہو جائے گا تو لوگ پھر مجھے اور میرے سائے میں آنا بند کر دیں گے, لوگ اس کے سائے میں آ جائیں گے. لوگ, یہ مثال ہے, ابھی لوگ اس کے سائے میں آ جائیں گے. لیکن واہ رے باپ کا کمال اور باپ کا مرتبہ اور باپ کے دل میں اللہ نے اس سے کئی گنا محبت کو رکھی ہے. ایک درخت کی کمی یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے درخت کو بڑھنے نہیں دے رہا, لیکن باپ کا کمال اور باپ کا کرم یہ ہے, وہ چاہتا یہ ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے بڑھ جائے. باپ چاہتا یہ ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے بڑھ جائے, مجھ سے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے. یہ باپ کی محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ باپ کی چاہت اور انسیت نہیں تو کیا ہے؟ عزیزوں, اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے باپ کو, اپنے والدین کو ناراض کر کے اب سوچیں کہ کوئی عبادت قبول کروا لیں تو یقین جانیں آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. وہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ دیکھیں کہ باپ کا مرتبہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے, باپ جب اپنے بیٹے کے حق میں, آپ اچھا انسان, ایسے تو دعا کے لیے بتایا گیا ہے, بہت بیان ہوا ہے کہ دعا کے انسان صرف باپ سے نہیں, انسان اپنے پڑوسی سے کہے, دوست سے کہے, بیوی سے کہے, شوہر سے کہے, بھائی سے کہے, سب کے لیے بیان ہوا ہے. دوست سے کہے کہ ہمارے لیے دعا کرو. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم جس سے کہہ رہے, اپنے پڑوسی, دوست, احباب, جس سے بھی کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ دعا کرے اور اس کی دعا ہو سکتا ہے ہمارے حق میں مستجاب نہ ہو, ہمارے حق میں مستجاب نہ ہو. اچھا, دعا کی بات آ گئی تو دعا کے حوالے سے روایت بیان کر رہا ہوں. دیکھیے ساری بات جو بیان کر رہا ہوں روایت اور آیت کے ذیل میں ہے. اب دعا کے حوالے بات آ گئی تو دعا کے حوالے سے روایت کہتی ہے کہ اگر انسان یہاں دعا جو طلب کرتا ہے, جو دعا انسان یہاں مانگ رہا ہے, لیکن وہ دعا اس کے حق میں نہیں ہے, یہاں انسان جو دعا مانگ رہا ہے, جو طلب کر رہا ہے, وہ دعا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. اب جب یہی انسان مر کے, یعنی جب محشر کا ہنگام ہوگا, جب محشر کا روز ہوگا, محشر کا دن ہوگا, تو یہی انسان کی جس کی دعا یہاں قبول نہیں ہوئی, سال ہو گئے, 2 سال, 5 سال, 10 سال, 20 سال, پوری عمر گزر گئی, دعا قبول نہیں ہوئی, اور مایوس ہو رہا ہے کہ میری آخر کیا بات ہے کہ میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے, میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, مایوس ہو رہا ہے. تو یاد رکھے, اگر کوئی اس میں مبتلا ہے, اگر انسان کی کوئی دعا ہے اور انسان اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانے کے چکر میں لگا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, تو یاد رکھے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی مایوس سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کی مصلحت میں وہ دعا ہو ہی نہ کہ یہاں اس کی دعا قبول ہو جائے. اب اچھا, اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا کچھ تو رزلٹ ملنا چاہیے, اس کا کچھ تو نتیجہ نکلنا چاہیے. تو روایت کہتی ہے کہ جو انسان دعا یہاں مانگ رہا قبول نہیں ہو رہی, جب محشر کا ہنگام ہوگا, جب وہاں محشر کے میں لوگ کھڑے ہوں گے, وہ انسان کی جس نے یہاں دعا کی وہاں کھڑے ہو کے جو اپنی نہ قبول, جو دعا قبول نہیں ہوئی, وہاں اس کا نتیجہ دیکھے گا, وہاں اس کا رزلٹ دیکھے گا, وہاں اس کا جب رزلٹ آؤٹ ہوگا دیکھے گا کہ جب اس کی دنیا میں اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی تو پروردگار سے یہ طلب کرے گا, یہ کہے گا کہ پروردگار تو نے میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ کی ہوتی.
پروردگار تو نے میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کی ہوتی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس کی دعا یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے وہاں اس مقام پہ ہوگا, بلند مقام پہ ہوگا, وہاں یہ دعا کرتا ہوا نظر آئے گا کہ پروردگار تو نے میری یہاں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ ساری دعا وہیں قبول کر لیتا. یعنی جو قبول نہیں ہوئی ہے, نہ قبول ہونے کے عوض میرے ذہن میں جہاں تک آ رہا پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, نہ قبول ہونے کے عوض اس کے سارے گناہ وہاں معاف کر دیے جائیں گے, اس کے سارے گناہ وہاں بخش دیے جائیں گے. اب عزیزو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت ہے. دعا ہمارے حق میں کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی قبول نہیں بھی ہوتی ہے. انسان محنت کرتا رہتا ہے, یہاں جا رہا وہاں جا رہا, یہاں اس بابا کے پاس جا رہا اس بابا کے پاس جا رہا, یہاں جا رہا. سب سے پہلے تو میں کہوں گا باباؤں کے پاس جانا چھوڑ دے. آج یہی وجہ ہے بابا کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدے میں کمزوری پیدا کرنا, اپنے عقیدے کو کمزور کرنا. یاد رکھیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا, تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارا پروردگار تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. تو قرآن کی آیت ہے, قرآن ہے, کوئی لفاظی نہیں ہے. اب اگر اللہ ایک طرف کہہ رہے دعا قبول کروں گا اور ایک طرف دعا اگر نہیں ہو رہی تو اس میں بھی مصلحت ہے, اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ادھر ادھر ہم نے اللہ نے کہا کہ دعا قبول کروں گا اور اس کے بعد اپنے جو اس کے نور سے جو خلق ہے ان جو 14 معصومین ہیں ان کو ہم اپنا وسیلہ بنائے. کیسے بنائے؟ کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کیونکہ جب ان کو اپنا وسیلہ بنا کر کے ان کو وسیلہ قرار دے کر کے اللہ سے دعا اگر مانگیں گے تو یقین جانے ہماری دعا قبول بھی ہوگی. لیکن وہی شرط ہے, اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا اگر ہمارے حق میں ہوگی تو قبول ہوگی, اور جو دعا حق میں نہیں ہوگی وہ قبول نہ ہوگی. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ وہاں آپ کو اچھا ملے گا, وہاں بہترین رزلٹ ملے گا. عزیزو تو باپ شجرہ سایہ یعنی ایک درخت کے سایہ کی طرح ہوتا ہے. باپ اگر اپنے حق یعنی بیٹے کے حق میں اگر دعا مانگے, دعا طلب کرے تو روایت کہتی ہے پروردگار کہہ رہا ہے اپنے ذکر کے بعد فوراً والدین کی اطاعت کا ذکر کیا ہے. اپنے ذکر کے بعد پروردگار فوراً والدین کی اطاعت کا ذکر کیا. کیا کہا دیکھو میری اطاعت, میری عبادت کرو. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ یہی ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اس کی عبادت کرو. اچھا, عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے, صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو, کسی در پہ نہ جاؤ, کسی در پہ نہ جھکاؤ اپنے سر کو, کسی در پہ اپنے پیشانی کو خم نہ کرو, کسی کے در پہ اپنے پیشانی کو نہ جھکاؤ, نہ خم کرو. کیوں منع ہے؟ اگر گویا یہاں تک کہ منع ہے کہ اگر اپنی پیشانی کو, اپنے سر کو یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ اگر ہم حرم میں یعنی اہل بیت کے حرم میں بھی جا رہے ہیں تو یہ نیت سے اپنے سر کو نہ جھکائیں کہ اللہ ہے, یہ نیت سے نہ جھکائیں. ہاں احترام بہت ہے اہل بیت کا, بہت زیادہ احترام ہے, یقیناً احترام ہے, لیکن اگر اس نیت سے اس در پہ جا کر کے ہم سر جھکا کر کے طلب کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. عزیزو تو ہم بارگاہ خداوندی میں اپنے سجدے کو, اپنے پیشانی کو جھکائیں اللہ سے. تو کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے
والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی احسان کا مطلب حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، اچھے سے پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ. اور یہاں تک آیت یہاں پہ نہیں رکی، بلکہ آیت کا جملہ یہ ہے وَغْفِرْ لَهُمَا، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے والدین سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے کریمانہ انداز میں کریمانہ انداز میں گفتگو کرو، نرم لہجے میں گفتگو کرو. کس سے؟ اپنے باپ سے. کس سے؟ اس سے کہ جس نے جو ذریعہ بنا ہمارے آنے کا. اس والد سے، اس باپ سے نرم لہجے میں گفتگو کرو. اور اس کے بعد پھر قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر یہاں تک ارشاد ہے کہ تم اپنے باپ کے لیے اگر جو تمہیں وہ کہہ دے خبردار اف تک نہ کرنا. اف جسے چھوٹا سا جو لفظ ہے اف تک نہ کرنا. اگر تم نے اپنے باپ کے لیے اف کر دیا، اپنے والدین کے لیے اف کر دیا، تو یاد رکھو زندگی بھر کی تمہاری جو عبادت، جو محنت کر کے تم نے کمایا ہے وہ سارا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. یہ عظمت ہے باپ کی، یہ عظمت ہے ماں کی، یہ عظمت ہے والدین کی. عزیزوں، ہم اگر کما رہے ہیں، اگر ہم ترقی پہ پہنچ رہے ہیں، اگر ہم اعلیٰ درجے کو پا لیا ہے، ہم نے بڑے آفیسر بن گئے ہیں، تو یاد رکھے یہ جو ہم اعلیٰ اور بڑے آفیسر بن کے آج بیٹھے ہیں، اگر ہم اس پوسٹ پہ جس پہ ہمیں پہنچنا تھا وہاں تک اگر ہم پہنچ گئے تو یقین جانے یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کے والد کی دعا شامل ہے. اس کے پیچھے آپ کے والد کی دعا شامل ہے. عزیزو یاد رکھیں، اور بغیر والدین کے دعا کے کچھ ممکن ہی نہیں ہے، بغیر باپ کی دعا کے کچھ ممکن ہی نہیں ہے. عزیزو یاد، تصور کا مقام ہے یہ، تصور اور افسوس ہے اس شخص پر کہ جو اپنے والد سے محبت نہ کرے، جو اپنے والد کا احترام نہ کرے، جو اپنے والد کی رسپیکٹ نہ کرے، جو اپنے والد کا احترام اور ادب نہ کرے. افسوس ہے، وائے ہو ایسی اولاد پہ. تم چاہے جتنا بھی آگے بڑھ جاؤ، چاہے کسی بھی مقام تک پہنچ جاؤ، یاد رکھو والد کی نگاہ میں ہمیشہ تم چھوٹے رہو گے. چاہے جتنا بڑھ جاؤ لیکن ہمیشہ اپنے باپ کی نگاہ میں چھوٹے تھے، چھوٹے رہو گے. عزیزو اب ذرا سا انسان جب ترقی یافتہ ہو جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اب بس ہم ہو گئے، ہم اپنی محنت سے ہو گئے کامیاب، اپنا جو ہم نے اسٹرگل کیا ہے اس سے اب آگے بڑھے ہیں. تو وہی میں کہنا چاہوں گا، یاد رکھیے اگر آپ سے مثلاً اگر آپ کا والد کا کنیکشن نہیں بھی ہے، والد کہیں اور ہم کہیں اور ہے، تو یاد رکھیے ہم تو اپنے والد، اپنے باپ کو فراموش کر سکتے ہیں، ہم اپنے باپ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن باپ چھوڑنے کے باوجود بھی اس کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں. چھوڑنے کے باوجود بھی اس کی دعائیں ہمارے حق میں یعنی ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں. عزیزو اپنے باپ کا احترام کرو، احترام کرو، رسپیکٹ کرو. کیوں؟ اس لیے بتایا جا رہا بار بار کیونکہ اللہ اپنے ذکر کے بعد کہہ رہا ہے، فوراً کہہ رہا ہے، بغیر کسی فاصلے، بغیر کوئی گیپنگ کے، کہ میرے بعد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. یہ کیوں اتنی تاکید ہے؟ کچھ تو بات ہے والد میں، کچھ تو بات ہے باپ میں، تبھی تو اتنی تاکید کر رہا ہے قرآن، تبھی تو اتنی تاکید بتا رہا ہے قرآن. عزیزوں آپ ذرا انصاف سے بتائیں، اگر ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں نا، طول سفر پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا جانا گویا اس والد کے باپ کے دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے یہ باپ جو ہوتا ہے یہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بیٹا، میرے بیٹے کا سفر اور میرا بیٹا خیر اور عافیت سے اپنے مقام تک پہنچ جائے، خیر اور عافیت سے اپنے مقام اور اپنے جگہ تک پہنچ جائے. آپ دیکھیں کہ جب تک باپ دعا کرتا ہے کہ جب تک باپ
دعا کرے گا کہ جب تک اولاد اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اپنے اصل مقام تک نہ پہنچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, بیٹی کی محبت ہے. عزیزو, باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ہے, بیٹے کی محبت ہے. اور آپ دیکھیں کہ باپ کے حوالے سے واقعات بھی بہت سے تاریخ میں بیان ہوئے ہیں. ایک مختصر سا واقعہ جو شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل کہ جسے سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب؟ سوال, کیا مطلب بنی اسرائیل کا مطلب؟ کس نبی کے نام سے ہے؟ کس نبی کا ذکر ہوا ہے؟ جناب موسیٰ کا. نبی خدا ہے. کون ہے جناب موسیٰ؟ نبی خدا ہے عزیزو, نبی خدا ہے جناب موسیٰ. پوری داستان ان کی ہے, لیکن اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ملتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو باپ اور بیٹے, باپ جو ہے بہت کمزور ہے, بہت, یعنی کمزور کا مطلب لاغر ہے, کمزور کا مطلب مالی اعتبار سے کمزور ہے. اب اس میں درس ملا ہمیں کہ جب بھی ہم اپنے باپ کو کچھ دینا چاہیں, ہیلپ کرنا چاہیں, مدد کرنا چاہیں تو کیسے کریں. اس درس, اس واقعے سے ملے گا سبق. اب جناب موسیٰ کا سورہ سے یہ واقعہ ہے کہ ایک بیٹا ایک باپ ہے. اب یہ بیٹا جو ہے, یہ شخص جو ہے اپنے باپ کو, اپنے باپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے. باپ کے پاس کچھ نہیں ہے, باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب اس نے چاہا کہ میں اپنے باپ کی مدد کروں, کچھ دوں. یہ ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے, درس ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کما لیا, لہٰذا لاؤ اپنا نام کمانے کے لیے, اپنا نام کرنے کے لیے سب کے سامنے نکال کے اپنے باپ کو دیں. طریقہ غلط ہے عزیزو, اس واقعے سے سیکھے. اب اس نے کیا کہا کہ اپنے باپ کی مدد کروں. اب اس کا بزنس تھا, تجارت تھی. اب اس نے اپنی دکان میں کہا کہ میرے ابا, میرے بابا, میری دکان جو ہے, آپ چونکہ پرانے ہیں, آپ تجربے کار ہیں, آپ زیادہ ماہر ہیں اس مسئلے میں, آپ زیادہ ماہر ہیں اس معاملے میں, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آ جائیے اور میری ہیلپ کریے. آپ میرے ساتھ آئیے اور میری ہیلپ کریے, میری مدد کریے. میں چاہتا ہوں کہ آپ رہیے میری دکان اور میرے بزنس میں, آپ شامل رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ شامل رہیں گے, آپ جب میرے بزنس میں میرا ہاتھ بٹائیں گے تو آپ کے ساتھ کام کرتے کرتے مجھے اور تجربہ ہوگا, مجھے اور تجربہ ہوگا, میں اور کچھ سیکھوں گا اس بزنس لائن کو, میں اور کچھ طریقے سیکھوں گا. اب عزیزو, داستان ملتا ہے کہ یہ اس کا باپ آ گیا, باپ آ گیا. اب یہ اپنے بیٹے کے بزنس میں شامل ہو گیا, تجارت میں شامل ہو گیا, بیٹھنے لگا. اب عزیزو, جب اس کا باپ ایک دن سو رہا ہے دکان میں, اب اس نے اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو کچھ جیب سے کچھ پیسے نکالے اور نکالنے کے بعد اپنے باپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا, اپنے باپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیا. اور جب رکھ دیا, جب اس کا باپ اٹھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ وہی پیسہ, وہی مال. جب اس نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھا, بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کہاں سے آیا؟ بیٹا کہتا ہے پتہ نہیں, لیکن مدد کرنا چاہ رہا ہے. بیٹا کہتا, پہلے تھوڑا تو وہ کرتا ہے, لیکن جب باپ زیادہ اصرار کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کچھ نہیں بابا, بس یہ میری طرف سے سمجھ لیجیے آپ کے اس میں ہے, بس آپ کے حق میں یہ ہے, یہ اصل مال یہ میرا نہیں ہے, اصل مال یہ آپ ہی کا ہے. یہ میرا جو آپ دیکھ رہے, یہ میرا نہیں ہے, جو میں نے آپ سے لیا ہے, جو آپ نے میری پرورش, میرے اوپر جو خرچ کیا ہے, جو بھی آپ نے مجھے دیا ہے, بس آپ کا دیا ہوا میں تھوڑا سا عطا کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا دے رہا ہوں, عطا کر رہا ہوں. تو اس داستان سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی مدد کرے, اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو کچھ دینا چاہے تو اس طرح سے دے. ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو خراب بھی لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں نکال کے اپنے باپ کو دوں, ہو سکتا ہے میرا باپ
کسی کے سامنے ہو سکتا ہے دوں یا اکیلے میں بھی دوں، ہو سکتا ہے وہ شرمندہ ہو جائے، کچھ نہ بولے، ہو سکتا ہے اندر اندر شرمندہ ہو. کیوں؟ اس لیے یہ سوچے کہ ہمیشہ میں نے اس کو دیا اور آج یہ دن آ گیا کہ یہ مجھے دے رہا ہے. ہمیشہ میں نے اس کو دیا اور آج یہ دن آ گیا کہ یہ مجھے دے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہدف یہ ہے کہ عزیزو کہ جب بھی ہم اپنے باپ کو کچھ دینا چاہے تو طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم دینا چاہ رہے وہ چیز بھی اس تک پہنچ جائے اور وہ شرمندہ بھی نہ ہو، وہ چیز بھی اس تک پہنچ جائے اور شرمندہ بھی نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزوں، واقعاً باپ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے. باپ ایک سایہ دار درخت ہے. عزیزوں، مثال میں نے جو دیا، پیڑ میں کمی ایک ہے، اپنے سے چھوٹے کو آگے بڑھنے نہیں دے گا، لیکن باپ زندگی بھر چاہتا ہے کہ میرا بیٹا آگے بڑھے، میری اولاد، میری بیٹی، میرا بیٹا آگے بڑھے، ترقی کرے. عزیزوں، آپ دیکھیں کہ باپ کس ہستی کا نام ہے، باپ. اور اتنا ہی نہیں، اگر ہم اپنے جن کے والد زندہ ہے، پروردگار ان کے والدین کی عمر کو طول کر دے، اور جن کے والد دنیا اور جن کے والدہ یا والدین دنیا سے گزر گئے، پروردگار ان کے والدین کی مغفرت فرمائے. عزیزوں، آپ دیکھیں کہ اگر تاریخ کہتی کہ اگر باپ گھر میں ہو، کچھ نہ کرے، بس گھر میں ہو، اگر ہمیں وہ کچھ کام کہہ بھی رہا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھا رہے، تو آپ یہ سمجھ لیے اس کا رہنا، اس کا وجود باعث رحمت ہمارے لیے بنے گا. اس کا وجود ہی ہمارے لیے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخوں میں ہے کہ اگر والدین زندہ ہوتے ہیں، والدین کے زندہ رہنے سے اولاد کی نہ جانے کتنی بلائیں ٹل جاتی ہیں جو اولاد پہ آنا ہوتی ہیں. والدین اگر زندہ ہے، والدین کے زندہ ہونے سے اولاد پہ مصیبت جو آتی ہے وہ ٹل جایا کرتی ہیں، ختم ہو جایا کرتی ہیں. تو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت کے لیے. پروردگار ہمارے والد، ہمارے والدین کو سلامت رکھے، ان کو طول عمر عطا کر دے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والد جس منزل پہ ہم بچپنے میں تھے، اس منزل پہ ہمارا باپ آ گیا تو ہم اس کو باعث زحمت سمجھنے لگے، ہم اس کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھنے لگے. اب ہمارا باہر بھی جانا نکلنا بند ہو گیا، ہمارا چین و سکون سے گھر میں رہنا بھی بند ہو گیا، ہمارا کوئی جہاں شرکت کرنا ہوتا ہے وہاں بھی شرکت کرنا بند ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ باپ ہمارے راستے میں آڑ بن رہا. عزیزوں، یاد رکھیے، یہ باپ آڑ نہیں بن رہا ہے. اگر باپ اس کنڈیشن میں پہنچ گیا کہ جس کنڈیشن میں ہم بچپنے میں تھے، یعنی کیا مطلب یہ ہوا کہ نہ باپ نہ چل سکتا ہے، نہ اپنے سے اٹھ سکتا ہے، نہ اپنے سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. تو اب یہاں ہم اپنے اولاد ہونے کا، اپنے بیٹے اور بیٹی ہونے کا فرض نبھائیں، اپنے اولاد ہونے کا فرض نبھائیں. اور اگر ہم فرض نبھا بھی رہے ہیں، اپنے باپ کا ساتھ دے بھی رہے ہیں، اپنے باپ کا ساتھ دے بھی رہے ہیں کہ ہم اس کو کھلا بھی رہے ہیں، اس کو پلا بھی رہے ہیں، اس کو بٹھا رہے ہیں، لٹال رہے ہیں، اس کی زحمت، اس کے خدمت انجام دے رہے ہیں اس کے لیے، تو آپ یاد رکھیں، خبردار ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں. خبردار یہ ذہن میں خیال نہ آنے پائے کہ میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اس کے پر جتنے سال بھی ہم خدمت کر رہے ہیں، جتنے سال بھی ہم اس کے لیے خدمت کریں، اس کی خدمت میں لگے رہیں، یاد رکھیے وہ سارے سال ایک طرف اس باپ کا آپ کے اوپر کا خدمت، ایک لمحے کا خدمت کرنا ایک طرف، آپ کے اوپر ایک لمحے کا خدمت کرنا وہ آپ کے کئی سال کے اوپر بھاری ہے. تو ہم یہ فکر میں نہ لے آئے کہ ہم اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، ہم اس کی دوا کر رہے ہیں، ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، اس کو کھلا رہے پلا رہے، بٹھا رہے سلا رہے، ساری چیز کر رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر یہ تصور آ گیا ذہن میں، اگر یہ خیال آ گیا تو یاد رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر
ہم نے ایسا سوچا، ایسا خیال کیا تو ہو نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارے اعمال ہو سکتا ہے حسب بھی ہو جائے، ہمارے اعمال ہو سکتا ہے حسب بھی کر لیا جائیں۔ اس لیے اپنے پرانے دن یاد کریے، اپنے بچپن کی کہانی کو یاد کریے، اپنے پرانے دن یاد کریے کہ جب ہمارا بچپنا تھا، جب ہم چھوٹے تھے، کہ وہی باپ کہ جس کی آج ہم خدمت کر رہے ہیں، وہ باپ ہم کو چلانا سکھایا، ہم کو بیٹھنا سکھایا، وہ باپ ہم کو پڑھایا، ہماری خدمت کی، ہمارے اوپر اتنا خرچہ کیا، ہم کو آج اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ اب جب وہ بستر اس نے پکڑ لیا تو اب ہم اس کی بیماری کو دیکھ کے ہم پریشان ہونے لگے، اس کے بستر کو پکڑنے کو دیکھ کے ہم گھبرا گئے کہ اب اس کی خدمت کرنا پڑے گا، اب اس کے لیے پیچھے پڑے رہنا پڑے گا۔ یاد رکھیے عزیزو، باپ ہمیشہ کسی عالم میں ہو، کسی کنڈیشن میں ہو، کسی سچویشن میں ہو، باپ ہمیشہ اپنے والدین، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے حق میں دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر وہ بیمار بھی ہے، بستر میں پڑا ہے، اگر بیمار ہے، لیٹا ہے بستر میں، تو یہ باپ صرف لیٹا نہیں ہے، وہ ہمیں دکھ رہا ہے لیٹا ہے، وہ ہمیں دکھ رہا ہے بیمار ہے، وہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے زحمت کا سبب بن رہا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے، ظاہراً تو ہمیں دکھ رہا ہے یہ ساری چیز، لیکن وہ دل میں جو ہم اس کے ساتھ فعل انجام دے رہے ہیں، جو اس کی خدمت کر رہے ہیں، وہ دل ہی دل پروردگار سے ہمارے حق میں دعا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ہمارے حق میں دعا کر رہا ہے۔ عزیزو، اب عظمت سمجھے باپ کی، مقام عظمت سمجھے کہ باپ ہے کیا۔ بس عزیزو، دو چار بات اور ختم کر دیا ربط مسائل۔ آپ ذرا سوچیں، ہم ذرا سا ہمارے سامنے ایسی کنڈیشن آیا کہ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ بعض اوقات سننے کو ملتا ہے کہ اپنے والدین کو گھر ہی سے نکال دیتے ہیں، سنا ہوگا، سبھی کی سننے میں آتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف وہ رہنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی لائف میں ڈسٹرب ہوتا ہے، اس بنا پر لہذا اپنی لائف کو اچھے سے گزاریں، کوئی خلل نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ آپ انصاف سے بتائیں کہ جب یہی اولادیں جب اپنی لائف کو اچھے سے گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھے سے کاٹنے کے لیے کہ ہماری زندگی میں کوئی خلل، کوئی چیز مانے نہ بنے، اور والد اور والدہ اگر ہماری زندگی میں خلل بن رہے ہیں، واقع ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے۔ یاد رکھے، ہم نے ادھر ان کو اذیت پہنچائی، ادھر ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں سب ختم ہو گئیں۔ اور ایک جملہ اور ہے، آپ نے لفظ آنکھ سنا ہے، لفظ آنکھ سنا ہی ہوگا سبھی نے۔ آنکھ کہتے کسے ہیں؟ عین علی زیادہ کاف عین سے، الف سے نہیں، عین سے۔ آنکھ کہتے کسے ہیں؟ آنکھ اس لفظ کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جو آٹومیٹک یعنی آٹو سسٹم کا نام ہے۔ کیا مطلب آٹو سسٹم؟ مطلب کہ آنکھ کیا نہیں جاتا، اور والدین اپنے بچوں کو آنکھ کرتے نہیں ہیں۔ آنکھ آٹو سسٹم کا نام ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے، ہم نے ادھر ان کو اذیت، ان کو گھر سے نکال دیا، ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، ان پہ مصائب ڈھا دیا۔ یاد رکھیے، جب ہم نے ان کے ساتھ یہ کام انجام دیا، آپ آٹومیٹک آنکھ ہو گئے والدین کی نگاہ میں۔ آنکھ کیا مطلب؟ یعنی جب والدین نے، جب باپ نے آپ کو آنکھ کر دیا، تو آپ پھر دنیا میں جا کر کے کہیں بھی سجدہ اپنا مار لے، کہیں بھی سر پھوڑ لے، کہیں بھی چلے جائے، کسی کی بھی در چلے جائے، جب تک یہ والد پھر ناراضی ہو جائیں گے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آپ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، لہذا اگر ہمیں دنیا اور آخرت کو اچھی بنانا ہے تو والدین کی خدمت اور والدین کی رسپیکٹ، والدین کا احترام کرنا پڑے گا۔ چاہے وہ ہماری زندگی میں اگر ہے تو زندگی میں خوب احترام کرے، اور اگر ہمارے زندگی سے یعنی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے،
تو اب اس کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام کریں ان کے لیے. اس کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام کرے. اگر ان کی نمازیں قضا ہیں تو ان کی نمازیں پڑھوائیں, ان کے روزے چھوٹے ہیں تو ان کے روزے پورے کروائیں. اگر وہ استطاعت کے لائق تھے, حج کے لائق تھے, لیکن بیماری کی یعنی نہیں جا سکتے اپنی زندگی میں, ساری لحاظ سے ٹھیک ٹھاک تھے اور چلے گئے دنیا سے, تو ان کی طرف سے حج کو انجام دلوائے. عزیزو, ہمارے یہاں بس ایک چیز اور بیان کر دوں, ہمارے یہاں مستحبات کی طرف بہت جایا جاتا ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ میں نے یہاں زیادہ دیکھا ہے, بہرحال ہو سکتا ہے حسن ظن یہ بھی رکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے اندر لوگ کرواتے ہوں واجبات کو انجام, لیکن جو میں نے ظاہر دیکھا کہ اپنے والدین کے لیے فاتحہ پڑھوا دیا, اپنے ماں باپ کے لیے قبر پہ مٹی وغیرہ کا اہتمام کر دیا, مٹی وغیرہ کا اہتمام کر دیا, اپنے والدین اپنے ماں باپ کے لیے 1-2 مجلس کرا دیا, اپنے ماں باپ کے لیے جا کے قبر پہ چادر چڑھا دیا پھول کی, اپنے والدین کے لیے جا کر کے کچھ ایصال ثواب چھوٹا موٹا کر دیا جو مستحبات میں ہے. یاد رکھیے یہ آپ کا مستحب جو انجام دے رہے ہیں, یہ مستحب فعل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے واجبات کو انجام نہ دلا دیجیے. جب تک آپ اس کے واجبات, اس لیے اس کی سر پہ واجبات تھے. اب اگر بڑا بیٹا ہے تو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے, شریعت نے فقہ جعفری میں مسئلہ ہے پورا, فقہ جعفری میں شریعت نے بڑے بیٹے پہ واجب قرار دیا ہے کہ اگر باپ کے نماز چھوٹی ہے, باپ کا روزہ چھوٹا ہے, باپ کے واجبات چھوٹے, تو بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ اس کو انجام دے, یا تو دلوائے, یا تو انجام دے یا تو دلوائے. عزیزو, یہ ذمہ داری بڑے بیٹے کی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے جب رات آیا اس کے اوپر مٹی کے اوپر قبر کے اوپر مٹی چڑھوا دیا, جو ہمارے یہاں پوری حلوہ بنتا ہے اس کو بنوا کے بٹوا دیا شرات کے مہینے میں, کہ جسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہماری اور گھر کی عورتیں یہی نام دیتی ہیں نا, عرفہ کا نام. چونکہ بات آ گئی, شاید اگر آئندہ شعبان تک اگر کسی کے ذہن میں یہ بات رہے تو بہت اچھی چیز ہے, نہ رہے تو مجھ سے پھر دریافت کر لے. کیا نام دیتے ہیں؟ عرفہ کا. ضروری ہے آپ یاد رکھیے, جب 15 شعبان سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, جو ہمارا مرنے والا جو چلا گیا تو اس کے لیے ہم اہتمام کیا کرتے ہیں, 13 شعبان کو ہم کیا کرتے ہیں, حلوہ پوری بہترین بنوا کے تقسیم کرا دیتے ہیں, بانٹوا دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ نہ کیا جائے گا روحیں بھٹکتی رہیں گی, روحیں وہاں تک نہ پہنچیں گی. اللہ اکبر, کتنا غلط تصور ہے. ارے جن کا تعلق اہل بیت سے ہو, جن کا رشتہ, جن کا کنیکشن اہل بیت سے ہو, یاد رکھیے پھر ان کی روحیں بھٹکتی نہیں ہیں, ان کی ارواحیں بھٹکتی نہیں ہیں. ہمارے کیا سلسلہ ہے, دیکھیے بات تھوڑا سا وہ ہے لیکن معذرت کے ساتھ, 13 شعبان آ گئی تو ہم نے ایک جگہ, میں نے یہ چیز بیان کیا تھا, آ گئی تو ہم نے یہ ساری چیز کا اہتمام کر کے بانٹ دیا. یاد رکھیے, اور ہم نے جو اگر ٹھیک ہے, اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو عرفہ کا نام نہ دیجیے. اگر آپ, میں منع بھی نہیں کر رہا ہوں کہ نہ کریے, آپ ان کی ثواب کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بنا دیا پوری سبزی جو بھی بنتا ہے بنا دیا, آپ نے فاتحہ دی, ٹھیک ہے, دلا دیجیے, وہ بھی غلط نہیں ہے. لیکن غلط تب ہو جائے گا کہ جب آپ اس کو عرفے کا نام دیں گے. ہمارے ہاں صرف ایک ہی چیز عرفہ, ایک ہی عرفہ ہے, ایک ہی عرفہ ہے, اس کے علاوہ کوئی عرفہ نہیں ہے, اور وہ عرفہ 9 ذی الحج کے دن کو کہا جاتا ہے بس. یعنی بقرعید سے ایک دن جو پہلے حاجی مقام مینا میں جا کر کے سارے اعمال کو انجام دیتے ہیں, اسی دن کو بس عرفہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شریعت میں, کوئی اسلام, کوئی دین میں عرفہ نہیں ہے. ہم کرنے, میں بار پھر کہہ رہا ہوں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, میں خلاف نہیں ہوں اس کے. آپ ٹھیک ہے اہتمام کر رہے ہیں, کریے 13 یا 14 کو, لیکن 2 تصور نہ رکھیے. یہ تصور نہ رکھیے کہ روحیں بھٹک رہی ہوں گی, جب تک نہ کریں گے تو اپنے اصل مقام تک نہ پہنچیں گی, یہ تصور نہ رکھیں. اور دوسرا تصور یہ نہ رکھیں کہ عرفہ ہے, یہ عرفے کا نام نہ رکھیے. عرفہ صرف ایک, وہ بھی 9 ذی الحجہ بس, اس کے علاوہ ہمارے کوئی عرفہ نہیں. یہ ہمارے گھر کی عورتوں سے چلا ہے عرفہ, گھر کی عورتوں کی شریعت کا نام ہے عرفہ.
अजीज़ों याद रखिए, सिर्फ अरफा एक है बस, 9 ज़िलहिज्जा, उसके अलावा कोई अरफा नहीं। और हमें जितना हो सके, यानी बहुत अच्छी चीज़ है, मुस्तहबात भी अंजाम दे रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसका भी मुखालिफ मना नहीं कर रहा हूँ। फातिहा दिलाएं, नज़र दिलाएं, मजलिस कराएं, जितना एहतमाम हो सके, अपने वालिद के नाम पे, अपने वालिदैन के नाम पे किसी की मदद कर दें, अपने वालिदैन के नाम में कहीं पैसा दे दे। नहीं कबला नया तो फातिहा बिदअत हो गई, फिर इसके नहीं अभी आपको दे दूँगा, अभी मजलिस हो जाए फिर, ठीक है। तो कुछ भी कराएं, जो यानी अपने मरहूमीन की तरफ से कुछ भी करा रहे हैं, नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं, जब तक आप याद रखें कि जब तक हम अपने वालिदैन के अगर तरफ से मसलन एक इमाम बारगाह बना दिया तो याद रखेंगे इसका फ़ायदा ये है, इसमें आपको भी फ़ायदा है, और जब तक वो इमाम बारगाह बाकी रहेगा तब तक आपके वालिदैन को सवाब पहुँचता रहेगा, तब तक आपके वालिदैन को सवाब पहुंचता रहेगा। तो हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि ऐसे नेक काम में हिस्सा ले कि जो अबदी वाला, जो हमेशा वाला हो, जो हमेशा वाला हो, जो यानी जब तक वो चीज़ रहे तब तक उसका सवाब पहुंचता रहे। बस बात ख़त्म कर दिया। तो ये है अजीज़ों, बाप क्या चीज़ है, क्या मकाम है, आप अंदाज़ा लगाइए। बाप कहते किसे हैं? अगर बाप है हमारे तो वाक़ईन बायसे रहमत है। अजीज़ों, बेटी को बाप से बहुत मोहब्बत होती है, बेटों को बाप से बहुत मोहब्बत होती है। अजीज़ों, आप देखें कि जब करबला में इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह अकेले पड़ गए, अकेले रह गए, चूँकि एक बाप की साले सवाब में ली जाए तो उसी हवाले से मसाइल को रब्त देना चाहूँगा। अजीज़ों, जब इमाम हुसैन करबला में अकेले यको तन्हा रह गए तो अब तारीख कहती है कि इमाम अपने बेटे इमाम सज्जाद की खिदमत में आए, लेकिन इमाम सज्जाद की खिदमत में आने से पहले अभी इमाम हुसैन बीवियों से रुखसत हो रहे हैं, बीवियों से रुखसत हो रहे हैं, रुखसती ले रहे हैं, खुदा हाफिजी कह रहे हैं। अजीज़ों, इमाम हुसैन ने अपना एक पुराना कुर्ता दरियाफ्त किया, जाओ मेरा एक वो पुराना जो फटा कुर्ता रखा है उस कुर्ते को लेकर के आओ, मैं उसको ज़ेब तन करके मैदान की तरफ जाना चाहूँगा। तारीख कहती है इमाम ने उस कुर्ते को ज़ेब तन किया, पहना, और अब जाना चाह रहे हैं। एक मर्तबा अपने बेटे सज्जाद के खैमे में आए, इमाम सज्जाद के खैमे में आ गए। अजीज़ों, अब तारीख कहती है इमाम सज्जाद के जब खैमे में आए ना, एक मर्तबा तारीख कहती इमाम गश के आलम में थे, इमाम गशी के आलम में थे। अब इमाम जब पहुँचे अपने बेटे सज्जाद के पास, इमाम ने उठाया, एक मर्तबा इमाम गशे फाका हुए। इमाम जब उठे हैं तो एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते मेरे बेटा सज्जाद अब मैं जा रहा हूँ, बेटा सज्जाद खुदा हाफिज, अब तुम्हारा बाबा जा रहा, खुदा हाफिज। हाँ अजीज़ों, तारीख कहती है इमाम ने खुदा हाफिज किया अपने बेटे को। एक मर्तबा इमाम सज्जाद कहते हैं बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई बाकी नहीं रहा? इमाम ने कहा बेटा अब कोई नहीं बाकी है, मर्द में हमारे और तुम्हारे अलावा अब कोई बाकी ना रहा। अकबर मार दिए गए, कासिम की लाश पामाल कर दी गई, अब्बास के बाजू कलम हो चुके, अजीजों असगर को मार दिया गया। एक मर्तबा इमाम सज्जाद कहते हैं अच्छा बाबा कोई नहीं है, लाइए मुझे तलवार दीजिए, मेरा आसा दीजिए, लाइए बाबा मैं भी जिहाद करूंगा। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं मेरे लार बीमार पे जिहाद साकित है, बेटा खुदा हाफिज। अब अजीजों तारीख कहती मुख्तसर किया, तारीख कहती है इमाम सज्जाद
से रुखसत हो गए। अब जब रुखसत हो गए ना, तारीख ये कहती है इमाम घोड़े पे सवार होकर के आगे बढ़ रहे हैं, दुश्मनों पे हमला करते जा रहे हैं, दुश्मनों को फिन्नार करते जा रहे हैं, मारते हुए जा रहे हैं। एक मर्तबा फुरात के किनारे पहुंचे, अब्बास से मुखातब हुए, अरे मेरे भाई अब्बास, अरे उठो, क्या तुम अपने भाई की जंग को ना देखोगे? अरे अब्बास उठो उठो, अरे तुम आका की, अपने आका की जंग ना देखोगे? कासिम की तरफ मुखातब हुए, अरे मेरे भतीजे कासिम, अरे उठो, तुम अपने चचा की जंग को देखो। अजी तो तारीख कहती है एक मर्तबा अब्बास इमाम हुसैन अपने लाल की तरफ मुखातब हुए, ऐ मेरे जवान, अरे उठो, मेरे कड़ियल जवान, अरे उठो, तुम अपने बाबा की जंग को देखो। अरे देखो तुम्हारा बाबा अकेला पड़ गया, अरे देखो अकेला रह गया। अब तारीख कहती है कोई ना उठा, हुसैन आगे हमला करते जा रहे हैं। अब अजीज़ो तारीख ने यहाँ तक लिखा, जब हुसैन हमला करते करते आगे बढ़ गए, आवाज़े गैबी आ गई, हुसैन ने तलवार को नियाम में रख लिया। अब तारीख कहती है जैसे ही तलवार को नियाम में रखना था, फौरन भागी हुई फौज सिमटी। कोई तलवार मार रहा, कोई तीर मार रहा, कोई नेज़ा मार रहा। अजीजो मैंने तारीख में यहाँ तक सुना और पढ़ा। अजीजो तारीख कहती है कि जब इमाम तलवार को नियाम में रख चुके ना, एक मर्तबा इमाम घोड़े पे बैठे हैं। आपने सुना होगा और भी ज़ाकिरीन से कि इमाम कभी घोड़े पे बैठे हैं, कभी दाएं हो रहे हैं, कभी बाएं हो रहे हैं। हाँ जी, तो इसकी वजह तारीख ने ये लिखा, इमाम ना दाएं और बाएं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो जालिम नेज़ा लिए खड़े थे, जो दाएं वाले थे, जब दाएं जानिब इमाम के नेज़ा चुभाते थे, इमाम बाएं जानिब हो जाया करते थे। जब बाएं जानिब से नेज़ा चुभाया जाता था, इमाम दाएं जानिब हो जाया करते थे। हादी तो तारीख कह रही है इमाम कभी दाएं कभी बाएं। अब एक मर्तबा इमाम को घोड़े पे संभला न गया, जमीन पे आए, बल्कि यूं कहूं जमीन पे ना आए। इमाम का लाशा इमाम तीरों पे मुअल्लक है। हाँ अजीजो तारीख कहती है इमाम तीरों पे मुअल्लक है, न जीन पे न ज़मीन पे। अजीजो मैंने मीर अनीस कहते हैं कि इमाम के 1900 ज़ख्म हैं, 1900 ज़ख्म है हुसैन के बदन पे। अब अजीजो तारीख ये कहती है हुसैन अब तीरों पे जब मुअल्लक है ना, अब ये शिमर मलून एक मर्तबा खंजर लेके आगे बढ़ता है। इसके हाथ में जो खंजर है ना, तारीख कहती है जब ये खंजर लेके आगे बढ़ा है ना, एक मर्तबा पत्थर पे मारता हुआ जा रहा। वजह ये मिलती है ताकि पत्थर में जब मारूंगा खंजर को, खंजर कुंद हो जाएगा, धार खत्म हो जाएगी, हुसैन को अज़ियत ज्यादा हो, हुसैन को तकलीफ ज्यादा हो, इसीलिए कुंद खंजर करता हुआ आगे बढ़ा। हाँ जी, तो तारीख कहती है अब हुसैन के करीब पहुंच गया। अब जब हुसैन के करीब पहुंचा है ना, एक मर्तबा मैंने यहाँ तक सुना, अब इसने सोचा कि इस खंजर से 2 लोग को मारना है, इसने सोचा कि इस खंजर से 2 लोग को मारना है। इसने नजर घुमाई, ज़ैनब नहीं है, ज़ैनब करीब नहीं है। अब तारीख कहती है हुसैन की जुल्फों को पकड़ा और वहां तक खींचता हुआ ले गया जहां हुसैनब खड़ी। अजीज़ो तारीख कहती है अब हुसैन और ज़ैनब में 70 कदम का फासला। अरे वो बहन 70 कदम से देख रही भाई के ऊपर खंजर चल रहा। हाँ अजीज़ो तारीख कहती है अब ये जब खंजर चला रहा है, इमाम रज़ा कहते हैं कि इसने 33 मरतबा हुसैन के गले पे हमला किया। अजीज़ो तारीख कहती है आपको एक मंजर पेश करूं। अजीज़ो जब कुर्बानी होती है ना, तो कुर्बानी पे उम्मन ये होता है ना 3 मरतबा में ज़िब हो जाया करती है, और जब कुर्बानी हो पे खंजर चलता है ना, तो कुर्बानी हाथ पैर मारती है, कुर्बानी तड़पती है। अजीज़ो एक मरतबा जब इमाम हुसैन पे खंजर चल रहा है ना, एक मर्तबा फातिमा ज़हरा आसमान से उतर आई, हुसैन के गले पे अपना गला रख दिया, अपना गला रख दिया।
فریاد کرتی ہے میرے بابا، ارے میرا لال میں نے بہت محنت سے پالا، ارے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، ارے میرے بابا میرا لال ذبح ہو رہا، میرے لال کو بچا لیجئے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ زہرا اپنا گلا اپنے لال کے گلے پہ رکھے ہوئے ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں اے علی، ارے اب ذرا حسین اپنی زوجہ کو، ارے فاطمہ کو کہو کہ حسین کے گلے سے اپنا گلا ہٹا لے، اب مجھ سے حسین کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ اب تاریخ کہتی ہے فاطمہ نے گلا ہٹایا، شمر کا کند خنجر چلا، فضا میں آواز گونجی، حسین مار دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ عزیزو حسین کی سواری خیمے کی طرف آئی، 4 سال بچی سکینہ نکلی، ایک ہی جملہ کہتی ہے اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کے گھوڑے ذرا اتنا بتا، وقت زب میرے بابا کو پانی دیا یا نہ دیا، میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا، اے میرے بابا کے سواری میرا بابا مار دیا گیا، میرا بابا قتل کر دیا گیا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تجھے